السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا ادارہ پاکستان اور بیرون ممالک میں خواتین و حضرات کے رشتے کروانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہماری بہنیں بیٹیاں، ہماری معززات مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ حضرات دیکھ رہے ہیں، گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک مکمل آپ ہمارا پروگرام دیکھیں۔ کچھ بھائی، کچھ بہنیں بیٹیاں ہمارا آدھا پروگرام دیکھتی ہیں اور ہمارا اوپر سے نمبر لے کر رابطہ کرتی ہیں، پھر سوالات ایک کیا اس کا جواب دوسرا کیا، وہ ایک ہفتہ اس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ بار بار ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں واٹس ایپ پر جو میسج کرتا ہے ہم اس کو تفصیل دے دیتے ہیں، اپنا فارم دیتے ہیں، جو پر کر کے تصویریں دیتے ہیں ان کا کام ہم آگے چلاتے ہیں۔ اور جو ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے ہیں، تو ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم پاس ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ جو ہمارے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں منظم طریقے کے ساتھ، ہم روزانہ صبح و شام موبائل چیک کر کے ان کے جو میسج ہوتے ہیں ہر کو ہم میسجوں کا جواب دیتے ہیں۔ بعض خواتین حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جناب میرج بیورو کے ساتھ رابطہ کیا تو بعد میں انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا، تو پھر وہ ہماری بات سنتے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہمارے ساتھ منسلک ہوگا ایک منظم طریقے کے ساتھ، اس کو پوری زندگی کے لیے ہم کبھی بلاک نہیں کریں گے۔ ترتیب کے ساتھ جس طرح ہماری محنت جاری رہے گی، جس کا ہمارے پلیٹ فارم پہ اوپر شادی اور نکاح لکھا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا، اور ہماری محنت انشاءاللہ تعالی، ہمارے خلوص کو اللہ ذو الجلال جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے دو رشتے لے کر آیا ہوں۔ یہ آزاد کشمیر، میرپور آزاد کشمیر کے ساتھ ہے بھمبر، وہاں سے ہیں دو بہنیں ہیں۔ بڑی بہن جو ہے وہ 34 سال کی ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ اور اس کے پاس بچہ، بیٹا یا بیٹی ہے، وہ اس کے باپ نے رکھ لیا ہے۔ ویسے اس وقت وہ سنگل ہے اور وہ میرپور میں، ڈڈیال میں، اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، پاکستان میں کسی اچھی لوکیشن میں، اچھے شہر میں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ایسے مرد حضرات جو کہ مثلا طلاق شدہ ہوں یا ان کی بیگم فوت ہو گئی ہے یا کنوارے ہیں اور ان کو یہ رشتہ پسند ہو، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ ان سے ہم رابطہ کروائیں گے۔ تعلیم ان کی میٹرک ہو گئی تقریباً، باقی تفصیل جو بھائی رشتہ پسند کریں گے ڈائریکٹ ان کو ہم مکمل پروفائل دیں گے۔ دوسری بہن وہ چھوٹی ہیں، ان کی عمر 33 سال ہے اور وہ کنواری ہیں، میٹرک تعلیم ہے، تو گھریلو ماشاءاللہ خانہ داری کرتی ہیں۔ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ یورپ میں شادی کرنا چاہتی ہیں، خاص کر انگلینڈ میں۔ انگلینڈ کے جو خواتین حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ پاکستان میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کنواری بیٹی ہیں، بہن ہے، 33 سال ان کی عمر ہے۔ وہ کہتی ہیں کوئی اچھا انسان ہو، وہ نکاح کرے اور مجھے اپنے پاس انگلینڈ میں بلا لے۔ ناظرین کرام، کافی ساری بہنیں ہیں جو پاکستان میں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی سعودی عرب میں ہو جائے۔ کراچی سے ایک بہن ہے اور وہ طلاق یافتہ ہیں، انہوں نے بھی آج رابطہ کیا ہے کہ قاری صاحب سعودی عرب میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو مجھے دیں۔ اور اسی طرح بے شمار اور بہنیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر جو بھی کوئی اچھا رشتہ ہمیں دیں۔ سعودی عرب کے لیے خواتین کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا گھر مکہ مکرمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے۔ ان کی یہ چاہت ہوتی ہے چلو شادی بھی ہو جائے گی، سعودی عرب میں چلے جائیں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور یہ بیٹیوں کی بہت اچھی خواہش ہے۔ بے شمار ایسے مرد حضرات ہیں جو قاری صاحب ہم نے عرب ملکوں میں شادی کرنی ہے، یا سعودی عرب میں کرنی ہے، یا یورپ میں کرنی ہے، امریکہ کینیڈا کرنی ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک منظم طریقے کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو۔ انشاءاللہ ہم آپ کے پروگرام لگائیں گے۔ جو بھی یورپ کی خواتین آپ کے پروگرام کو دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی آپ سے رابطہ کروائیں گے۔ آپ کا نصیب ہوا تو ضرور آپ ایک دن بیرون ممالک جائیں گے۔ آخری بات ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، پہلے پروگراموں میں بھی میں نے کہتا ہوں، اور جو خواتین حضرات جب میرے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کو نمبر دیتے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کا گھر دیکھنا ہے، ایک دوسرے کی تصدیق کرنی ہے۔ نکاح سے پہلے آپ نے کسی کو کچھ نہیں دینا، نہ موبائل گفٹ کرنا، نہ پیسے دینے ہیں۔ بعض ہمیں شکایات آئی ہیں
کہ جناب لڑکی نے جب ڈائریکٹ یعنی رابطہ کیا تو ویڈیو کال کی، اپنا حسن لڑکے کو دکھایا، جب اس بندے نے سوچا کہ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، میری شریکہ حیات بن جائے، تو پھر ساتھ ہی میری امی بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، آج ہمارے گھر جناب روٹی نہیں ہے، آج پانی نہیں ہے، گھر کے حالات ڈاؤن ہیں، کچھ آپ کیونکہ ہماری اب رشتہ داری بن جائے گی، شادی ہماری ہو جائے گی، تو ذرا ہمارے ان حالات میں ضرور ہمارے ساتھ یعنی ہمدردی کریں۔ وہ جناب 20,000 بھیج دیتا ہے، پھر کبھی کوئی بنا 30,000 بھیج دیا، کبھی ہمارا جناب بجلی کا بل اچانک زیادہ آ گیا ہے 10,000 دے دیں، ایسے مہینہ 2 مہینے میں 1.5-2 لاکھ، آخر میں جی کیونکہ شادی آپ سے کرنی ہے، موبائل میرا خراب ہے، میں کبھی بہن کے موبائل سے بات کرتی ہوں، اس سے سم ڈال کر، کبھی بھابھی سے کرتی ہوں، کبھی کسی سہیلی سے کرتی ہوں، تو کیوں نہ ہو آپ ہمیں کوئی ہلکا سا موبائل ہی بس 25-30 ہزار والا ہی کوئی دے دیں، یا سیکنڈ ہینڈ لے لیتے ہیں۔ وہ بندہ بیرون ملک سوچتا ہے اب شادی کرنی ہے، اس کو سیکنڈ ہینڈ کیوں لے کے دیں، 50-60 ہزار کا اس کو موبائل لے دیتے ہیں، 2-3 لاکھ لینے کے بعد کہتی ہے وہ اگر طلاق یافتہ ہے تو وہ کہتی ہے اصل میں نا میرا جو پہلا شوہر ہے نا اس نے کہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، تو اگر اس کے ساتھ ہی صلح ہو جائے تو یہ اچھی ہے، تو آپ ناراض نہ ہوں، آخر میرا وہ شوہر رہا ہے، چلو ہم صلح کر لیتے ہیں، ایک بہانہ۔ دوسرا جی وہ بس باقی تو ٹھیک ہے، میرے ماں باپ بھی راضی ہیں، لیکن کوئی رشتہ دار ہیں وہ میرا رشتہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں مانتے تو ہماری رشتہ داری جاتی ہے، تو آپ ناراض نہ ہوں۔ جواب دے کر یعنی 3-4 لاکھ چونا لگا کر اس بندے سے لے کر، تو پھر بعد میں رشتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میری گزارش ہے تمام بیٹیوں سے اور ان کے والدین سے، خدا را جو رشتے کرنے میں مخلص ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، جو بہانے سے پیسہ لینا چاہتی ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ نہ کریں۔ ہم بیٹیوں اور بہنوں کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن اپنی ایسی اوقات نہ دکھائیں کہ مجھے اپنے چینل پر جو ہے آپ کے کرتوت سامنے لانے پڑیں۔ لیکن ایسی بھی بیٹیاں ہیں میرے سامنے، ایسے والدین بھی ہیں، جب ان کی بات کروائی ہے تو وہ ان کے گھر میں گئے ہیں، انہوں نے کھانا تک نہیں کھایا، پانی تک نہیں پیا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم بیٹی والے ہیں، اب تک ہمارا رشتہ نہیں ہوا تو ہم آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ تو جب نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد پھر جس سے دوسرے رشتہ داروں کو ملتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں، اور لڑکے والوں نے بھی کہا قاری صاحب بہت اچھا رشتہ دیا ہے، والدین لالچی نہیں ہیں، بہن بھائی سب اچھے ہیں، اور بیٹی ان کی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہے، دینی تعلیم بھی ہے اور دنیا کی بھی ہے، اور گھر کو چلا رہی ہے۔ اور اسی طرح بے شمار ایسی خواتین ہیں، انہوں نے کہا قاری صاحب یہ مرد آپ نے رشتہ دیا ہے، ماشاءاللہ ہم نے جب سے بات کی ہے کوئی فضول بات نہیں کہی، اپنے والدین سے بات کروائی، اپنا گھر دکھایا ہے، پھر الحمدللہ ہم نے یہاں تک فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہماری بات پکی ہو گئی۔ تو میرے بھائی مردوں سے گزارش ہے کہ نکاح سے پہلے آپ نے نہ پیسے دینے ہیں، نہ موبائل گفٹ کرنا ہے۔ کئی بھائی سب کچھ دے کرنا بعد میں مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ناراض نہ ہونا، بس مجھے ترس آ گیا میں نے اتنے پیسے دے دیے، مجھے ترس آ گیا میں نے موبائل دے دیا، بعد میں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ دھوکہ ہونا چاہیے کہ جب میں نے آپ کو جو فارم دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ پہلے نکاح سے کچھ نہ دیں، تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور اسی طرح میری گزارش ہوگی مردوں سے خواتین سے، قطعاً ایک دوسرے کو پیسے نہ دیں، مکمل ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ تصدیق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ محلے میں جائیں، ان کے اڑوس پڑوس کوئی سبزی کی دکان ہے، دودھ کی دکان ہے، کوئی کریانے کی دکان سے ان سے پوچھ لیں کہ یہ محلے میں فلاں جناب رہنے والے ہیں، صاف ظاہر دودھ وہ دکان سے لاتے ہیں، کریانے کا سامان لاتے ہیں، تو سبزی وہاں سے لاتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں ہاں یہ ہمارے محلے میں 10 سال سے کیسے لوگ ہیں، وہ آپ ان کا وہار بتائیں گے کہ ہم سے چیز ادھار لے کر جاتے ہیں، پیسے واپس کرتی ہیں یا نہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ قریب ان کے جو بھی گھر ہیں 2-3 چھوڑ کر وہاں ان کو کہیں بے راز کی بات ہے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ یا بیٹے کا کرنا چاہتے ہیں، یہ گھر والے کیسے ہیں، وہ فوراً بتائیں گے کہ اتنے عرصے سے یہاں ہیں اور ان کا محلے میں کیسا اخلاق ہے۔ ایک دوسرے کی مکمل تصدیق کریں، پسند آئے تو کریں، نا پسند آئے یا چیز کوئی آپ کو اچھی نہیں لگتی نہ کریں، اللہ کرے گا اور رشتہ آ جائے گا، ہم دکھائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو ہمارے پروگرام کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھا کریں۔ پاکستان اور بیرون ممالک سے خواتین حضرات کے جو والدین سرپرست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی، اور ایسی خواتین جو خود مختار ہیں وہ بھی اپنے والدین کی اجازت سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں، لیکن جب آپ نے شادی کرنی ہے بات پکی ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے پھر کریں، اکیلی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اکیلا فیصلہ کرنے سے آنے والے وقت میں ایسی مشکلات ہوتی ہیں جس کا حل کوئی نہیں ہے سوائے ندامت اور پریشانی کے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل آپ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں،
اور آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں واٹس ایپ وہاں ضرور شیئر کر دیں، تاکہ ہماری بیٹیاں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے بالوں میں چاندی آ رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کی شادیاں ہو جائیں، اللہ ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپر لکھا ہوا ہے، اس پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہماری خدمات پاکستان اور بیرون ممالک تمام رہنے والوں کے لیے حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔